अस्सलाम वालेकुम। या बारी ताला, मैं अकेला हूँ, अकेला रह चुका हूँ। हालात की सितम ज़रीफ़ी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्त थे अपने पराए हो गए, करीब थे जो दूर जा छुपे। न दोस्त दोस्त रहा, न साथी साथी रहे। सोचता हूँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। ज़िंदगी का चैप्टर अब क्लोज़ होने को है, मरने को दिल चाहता है। दिल करता है मौत की आगोश में चला जाऊं, अपने आप को मिटा लूं, मन मट्टी तले जा छुपूं। ये ज़िंदगी अब अजाब सी महसूस होती है। कुछ समझ में नहीं आता किस तरफ जाऊं, किस सिमत की तरफ बढ़ूं, कहाँ कामयाबी नसीब हो, किस तरह ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौटूं। इन तमाम मौज़ूआत को इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह समेटेंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और ये जो बेल आइकन नज़र आ रही है इस बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली नई वीडियो को देखा करें। अपनी शिरकत को लाजिम कर लें, आपको यकीन करें बहुत फ़ायदा हो। उस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें। एंड तक देखोगे ज़िंदगी के हकाइक से पर्दा उठेगा, ज़िंदगी का फार्मूला समझ में आएगा। तो मैं ये कह रहा था, तो जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं। अकेलेपन के जहर ने मुझे मौत की आगोश में सुलाने का सामान कर रखा है। मैं तन तन्हा हालात का मुकाबला करने से कासिर हूं। मुझे समझ में नहीं आता, मेरी अकल जवाब दे चुकी है, सोचने समझने की सलाहियत सलब हो चुकी है। नहीं समझ में आ रहा किधर जाऊं, क्या करूं, किससे बोलूं, किससे अपने मसाइल का हल चाहूं। तो दोस्तों, मसले का हल ढूंढने से पहले अपने आप का जायज़ा लेते हैं, ज़रा माज़ी की तरफ झांक कर देखते हैं, छोटे से छोटे गुनाह की तरफ ज़रा निगाह दौड़ा लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं क्या गुनाहों की पदाश में तो इस मकाम तक नहीं पहुँचे, क्या करदा गुनाहों के अजाब में मुब्तला तो नहीं हो गए, क्या खुदा की नाराज़गी का बायस तो नहीं बने, क्या खुदा का गुस्से के शिकार तो नहीं हो चुके, कि अल्लाह की नाराज़गी शदीद अजाब की शक्ल में सामने तो नहीं आई। ये जो अल्लाह ने इतना पस्त कर दिया, ये हम इतना पस्त होते चले गए, दूसरों के सामने न इज्जत रही न वक़ार, दौलत जाती रही, मकाम जाता रहा, शोहरत का खात्मा हो गया, अपने पराए हो गए। वजह बनी तो क्या बनी, हुआ तो आखिर हुआ क्या। अगर माजी के झरोकों में झांक कर देखने के बाद ये जवाब मिले कि कसूर तो अपना ही था, तो इस्लाह कर ले। तो फिर तो इस्लाह बनती है, इस्लाह करते हैं, अपने आप को संवारते हैं और उस हस्ती की तरफ लौटते हैं जो तन्हाइयों का साथी है, जिससे हर मुराद पूरी होती है, जो दोस्त है पक्का और सच्चा साथी है, तन्हाई का साथी है, गुर्बत का साथी है, बीमारी का साथी है, परेशानियों का साथी, हर तरह की तकलीफ का साथी है। बीमारियां हों, परेशानियां हों, दुख हों, तकलीफ हों, कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म का कोई हल ढूंढना हो, तो एक ही हल है, एक ही तरह का जवाब है, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर हम अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को जोड़ लें, अपनी तमाम तर ज़िंदगी का महवर अल्लाह की तरफ मोड़ लें, अल्लाह को अपने मन में बसा लें, दिल की गहराइयों में अल्लाह की ज़ात को उतार दें, अपने तमाम तर दुखड़ों का तबीब अल्लाह की ज़ात को समझ लें, अपने तमाम मसाइल का हल
اللہ کی طرف موڑ لیں، اللہ کے سامنے بیان کر دیں، اپنے آپ کو گرا لیں، اس کے سامنے فانی فلا ہو جائیں، اپنی ذات کو، اپنی مہ کو مٹا لیں، اسی ذات کو سینٹر آف گریوٹی سمجھیں، اپنا سب کچھ اللہ سے وابستہ کر لیں، تو دوستو ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا، ہر پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ سمپل سا طریقہ ہے، سب مسائل کا ایک ہی حل ہے، سب مسئلے ایک ہی ذات نے حل کرنے ہیں۔ اگر میری کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں تو نعوذ باللہ اللہ جیسا کوئی پیرلل لے آؤ، مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اگر میرے خدا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تمہارے نام نہاد خداؤں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوئی، وہ زیادہ سپریم ہوا، تو پھر میری بات ماننی پڑے گی، پھر میری طرف لوٹنا ہوگا، پھر میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے اور میرا پکا ایمان ہے کہ میرا خدا، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہی سپریم، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنتنا مالک و وارث ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، 100% مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، اور الحمدللہ میرا ایمان پکا اور سچا ہے۔ تو اگر میری باتوں کی گہرائی کو سمجھ لو تو سب سے پہلے کام کرو، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ اللہ کرنے میں لگ جاؤ، اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لو، اللہ کی محفل میں شامل ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو دھو لو، اسے کہو جو گناہ کر چکا اس کی معافی، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہوں، سخت نادم ہوں، آئندہ گناہ بھری زندگی سے توبہ کرتا ہوں، تو معاف فرما اور اپنی راہ کا مسافر بنا۔ میں پکا اور سچا وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نیک راستے پر چلوں گا، نیک لوگوں کی محفل میں شامل ہو جاؤں گا، نیک لوگوں کے راستے پر چلوں گا، تیری سیدھی راہ کا مسافر بنوں گا۔ یا باری تعالیٰ میری اس کوشش کو، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤ، آمین۔ اللہ کی دیے ہوئے احکامات پر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج ادا کرو گے، نیکی کے کاموں میں لگے رہو گے، انسانوں کے کام آؤ گے، غریبوں کی مدد کرو گے، والدین کی عزت کرو گے، ہمسائے کے حقوق پورے کرو گے، چھوٹے بچوں سے شفقت کرو گے، ہر وہ کام جو نیکی کے دائرے میں آتا ہے اس پر عمل کرتے رہو گے، اللہ کو اپنی سوچوں کا محور بناؤ گے، اس طرف لوٹو گے، اللہ کی طرف لوٹو گے، اللہ اللہ ہی تمہاری زندگی کا مقصد حیات ہوگا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تنہائی دور نہ ہو۔ پھر نہ تم اکیلے پن کا شکار ہوگے، نہ تمہیں تنہائی ستائے گی، نہ کوئی پریشانی آڑے ہاتھ آئے گی، نہ کسی پریشانی کے شکنجے میں جکڑے جاؤ گے، نہ کسی مصیبت میں پھنسو گے، نہ کسی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزمائش ہوگی تو ہنستے مسکراتے اس آزمائش میں پورا اترو گے، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آزمائش کے ساتھ صبر جیسی نعمت بھی اتارے گا۔ ایک طرف آزمائش کے دور سے گزرو گے تو دوسری طرف دلی دنیاوی سکون بھی نصیب ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے جاؤ گے، اللہ کے سامنے مقام بنا لو گے، نیک لوگوں کی لسٹ میں اللہ شامل کرے گا، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا، پکا اور سچا دوست بنا لے گا، تم اللہ کے پکے اور سچے دوست بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے قریب تو آؤ نا، اللہ سے دکھڑے تو بیان کرو، اللہ کو سمجھو تو صحیح، اللہ کے کنسیپٹ کو کلیئر تو کرو، اللہ کی حقیقت کو جانو تو صحیح، اللہ کے رتبے کو سمجھو تو صحیح، اللہ کی مسٹری سے پردہ تو اٹھاؤ۔
کچھ اللہ کی بارگاہ میں فارمولہ تو پیش کرو، اپنے آپ کو تو پیش کرو، اپنے حقائق تو اللہ کے سامنے رکھو، اپنے دکھڑے تو اللہ سے بیان کرو، اپنی تکلیف کا اظہار اللہ سے تو کرو، دوستی کا ہاتھ تو بڑھاؤ، اللہ کے کاموں میں لگ تو جاؤ۔ دیکھو، اگر ایسا کرو گے 100% رزلٹ نکلے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ناکام رہو، یہ گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں۔ 100% کامیابی ہی کامیابی، 100% کامیابی رہو۔ تعلق تو بڑھاؤ، کچھ قدم آگے تو بڑھو، اللہ کو تھام تو لو، اللہ کی خوشنودی تو حاصل کر لو، اللہ کو سمجھو تو صحیح۔ جب اپنے غم اللہ سے شیئر کرو گے، جب اپنی پریشانی کا اظہار اللہ سے کرو گے، اللہ کے سامنے رکھو گے، اپنا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں ٹیکو گے، سجدہ شکر بجا لاؤ گے، اللہ کی حاکمیت کو محسوس کرو گے اور یہ سمجھو گے، اللہ کو سپریم سمجھ لو گے، اللہ کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر لو گے، اس کے وجود کو اٹل حقیقت جانو گے، اسے اپنا سب کچھ سمجھو گے۔ اس حقیقت سے جب پردہ ہٹے گا، دل کا پردہ صاف ہوگا، دل کے اندر نور کی روشنی پھیلے گی، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کی دوستی کو ایکسیپٹنس ملے گی، اللہ قبولیت کے درجے پر پہنچو گے، پھر دیکھنا کیسے تم اللہ کے قریب آتے ہو، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا پیار پاؤ گے، اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی، اللہ کی قربت ملے گی، تمام مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے، تمام پریشانیاں اللہ کے کرم سے دور ہوں گی۔ جب اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی دوستی شرف قبولیت کے درجے پر فائز ہوگی، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ اس کی ضرورت ہوگی، نہ اس کی ضرورت ہوگی، نہ کسی مسئلے میں الجھنے کا موقع ملے گا، نہ الجھاؤ کے شکار ہوگے، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ تنگی ہوگی، نہ مالی پریشانی ہوگی، نہ کسی قسم کا غم ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ خوش نصیب بن جاؤ گے، خوش خوش رہا کرو گے، دلی سکون بھی نصیب ہو جائے گا، مالی پریشانی بھی دور ہوگی، آسودگی زندگی کا حصول بھی ممکن ہوگا، ہر طرح کے فوائد بھی تمہیں نصیب ہو جائیں گے، یہ دنیا میں بھی ترقی کرو گے، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، قبر کی زندگی بھی سمر جائے گی، اور چاہیے تو چاہیے کیا۔ اس فارمولے کو سمجھو اور عمل کرو۔ اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قربت کے حصول کو سمجھو اور اللہ کے قریب آ جاؤ اور اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اتنی سی حقیقت ہے، اس کو سمجھ جاؤ اور عمل کرو۔ السلام علیکم۔